اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، 18ویں روزے اور 18ویں پارے کے اہم خلاصے اور اہم نکات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پارے میں 3 حصے ہیں، سورہ مومنون، سورہ نور اور سورہ فرقان کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ مومنون میں 7 اہم باتیں یہ ہیں کہ استحقاق جنت کی 7 صفات ہیں، تخلیق انسان کے 9 مراحل کا تذکرہ ہے، توحید کا بیان ہے، انبیاء کے قصے ہیں، نیک لوگوں کی 4 صفات کا تذکرہ ہے، نہ ماننے والوں کے انکار کی اصل وجہ کیا ہے، قیامت کا تذکرہ۔ استحقاق جنت کی 7 صفات یہ ہیں: ایمان، نماز میں خشوع، لغو سے پرہیز کرنا، لغو و بیہودہ باتوں سے پرہیز کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، پاک دامنی و عفت اختیار کرنا، امانت داری، نمازوں کی حفاظت۔ تخلیق انسان کے 9 مراحل کا جو تذکرہ ہوا ہے کہ مٹی اور منی یعنی نطفہ، جمع ہوا خون، لوتھڑا، ہڈی، گوشت کا لباس، اور پھر انسان، اور پھر موت، اور پھر دوبارہ زندگی، یہ مراحل انسانی ہیں۔ توحید کا بیان ہے کہ آغاز سورہ میں توحید کے 3 دلائل ہیں: آسمانوں کی تخلیق، بارش اور غلہ جات کا پیدا کرنا، اور برسانہ چوپائے اور ان کے منافع۔ انبیاء علیہ السلام کے قصے، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کا تذکرہ ہے۔ نیک لوگوں کی 4 صفات: اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، شرک اور ریا نہیں کرتے، نیکیوں کے باوصف دل میں ڈرتے ہیں کہ ان کو اللہ کے پاس جانا ہے، یعنی باوجود یہ کہ وہ نیک وکار ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ کا دل میں خوف رکھتے ہیں۔ نہ ماننے والوں کے انکار کی اصلی وجہ کا تذکرہ کہ ان کے انکار کرنے اور جھٹلانے کی یہ وجہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی نئی بات لے کر آئیں جو کہ پچھلے انبیاء کرام لے کر نہ آئے ہوں، نہ ان کے اعلیٰ، یعنی ایسا نہیں کہ آپ ایسی چیز لے کے آئے ہیں جو گزشتہ انبیاء لے کے نہ آئے ہوں، یہ اصل وجہ نہیں ہے۔ نہ آپ کے اعلیٰ اخلاق ان لوگوں سے پوشیدہ ہے، اور نہ یہ سچ مچ آپ کو معاذ اللہ مجنون سمجھتے ہیں، اور نہ ان کے انکار کی یہ وجہ ہے کہ آپ ان سے معاوضہ مانگ رہے ہیں۔ بس اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ اس کے برعکس یہ ہے کہ حق کی جو بھی بات آپ لے کر آئے ہیں وہ ان کی خواہشات کے خلاف ہے، ان کی خواہشات نفس کے خلاف ہے، اس لیے اسے جھٹلانے کے مختلف بہانے بناتے ہیں تاکہ اس پر عمل نہ کرنا پڑے۔ قیامت کا ذکر ہے کہ روز قیامت جس کے اعمال کا ترازو وزنی ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا تو وہ ناکام ہوگا۔ سورہ نور میں 2 اہم باتیں، کچھ آداب زندگی کا تذکرہ ہے، تقریباً 16 احکام اور آداب ذکر کیے گئے ہیں، اور اہل حق اور اہل باطل کی 3 مثالیں ذکر کی گئی ہیں۔ 16 احکام اور آداب صورت مختصر یہ ہیں کہ زانی اور زانیہ کی سزا 100 کوڑے ہیں، احادیث یہ ثابت ہے کہ غیر شادی شدہ کے لیے حکم ہے، شادی شدہ کے لیے حکم الگ ہے۔ بدکار مرد یا عورت کو نکاح کے لیے پسند کرنا مسلمانوں پر حرام ہے۔ عاقل، بالغ، پاک دامن مرد یا عورت پر بغیر گواہوں کے زنا کی تہمت لگانے کی سزا 80 کوڑے ہیں۔
اور چوتھی بات یہ کہ میاں بیوی کی بجائے گواہوں کے لعان کا حکم ہے۔ اور پانچویں بات، جب امہات المومنین میں سے ازواج رسول میں سے کسی پر بعض منافقین نے بہتان لگایا، واقعہ عفق کا تذکرہ ہے کہ جو بہت بڑا بہتان تھا، اور اللہ تعالیٰ نے 10 آیات میں اس واقعے کا ذکر فرمایا، اور ان آیات میں منافقین کی مذمت کی گئی اور مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی گئی کہ آئندہ کسی قسم کی اس طرح کی بہتان تراشی کے حصے دار نہ بنے، اور عفت اور عصمت کا اعلان فرمایا۔ اور چھٹی بات، کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوا کریں، اجازت سے پہلے سلام بھی کر لینا چاہیے۔ ساتویں بات، آنکھوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور آٹھویں بات جو کی گئی ہے، نکاح کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دے گا، اپنے فضل سے نکاح کرو۔ نویں بات، جو غلام یا باندی کچھ روپے پیسہ ادا کر کے آزادی حاصل کرنا چاہتے تو ان کے ساتھ معاہدہ کریں، ان کی آزادی کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ اور 10ویں بات، باندیوں کو اجرت کے بدلے میں زنا کرنے پر مجبور نہ کرو، یہ بہت بری بات ہے۔ 11ویں بات جو بیان کی گئی، چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلاموں اور باندیوں کو یہ حکم ہے کہ اگر نماز فجر سے پہلے یا دوپہر کے قیلولے کے وقت یا عشاء کے بعد تمہارے خلوت والے کمرے میں وہ داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں، کیونکہ ان اوقات میں آرام کا وقت ہوتا ہے اور عمومی استعمال کا ممکن ہے لباس اتار کر نیند کی غالب کا لباس پہن کر سویا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ آداب اپنے بچوں کو سکھانے چاہیے۔ اور 12ویں چیز جو بیان کی گئی آداب اسلامی میں سے، بچے جب بالغ ہو جائیں تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر بھی لازم ہے کہ جب بھی وہ کسی کے گھر میں جائیں تو اجازت لے کر یا کسی بھی طریقے سے اپنی آمد کی اطلاع دے کر جائیں۔ اور 13واں ادب یہ ہے کہ وہ عورتیں جو بہت بوڑھی ہو چکی ہیں اور نکاح کی عمر سے گزر چکی ہیں، اب نکاح کی خواہش نہیں رکھتی، اگر وہ ذرا پردے میں احتیاط نہ بھی کریں، ظاہری کپڑے مثلا چادر روسری وغیرہ اتار بھی دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 14واں جو ادب بیان کیا گیا، گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو سلام کرو، حتیٰ اگر گھر میں کوئی نہ بھی ہو تب بھی سلام کریں۔ 16 یہ کہ اللہ کے رسول کو ایسے نہ پکاریں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، کہ ادب کا تقاضا یہ ہے۔ اور دوسرا حصہ جو ہے سورہ نور میں اہل حق اور اہل باطل کی 3 مثالیں دی گئی ہیں۔ پہلی مثال اہل حق کے حوالے سے کہ اللہ کے نور کی مثال، جس وجہ سے اس کو سورہ نور بھی کہتے ہیں، آیت نور ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کے نور، تو اس چراغ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو صاف شفاف شیشے سے بنی ہوئی ہے، کسی قندیل میں ہو اور اس قندیل کو کسی طاقچے میں رکھ دیا جائے تاکہ اس کا نور معین جہت میں رہے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ اس چراغ میں جو تیل استعمال ہوا وہ تیل زیتون کی مخصوص درخت سے حاصل شدہ ہے، اس تیل سے ایسی چمک ہے کہ بغیر آگ دکھائی ہی چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ اور یہ حال اہل علم کے دل کا بھی ہے، اہل مومن کے دل کا بھی ہے کہ اصول علم سے قابل ہدایت پر عمل پیرا ہوتا ہے، اور جب علم آ جائے تو نور علی نور کی صورت ہو جاتی ہے۔ البتہ روایات کے مطابق اس کے مصداق جو ہے وہ آیت نور کا 5 پاک 4 معصومین علیہم السلام ہے، اور ان پر تطبیق دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور ہیں۔ دوسری مثال اہل باطل کے اعمال کی ہے کہ جنہیں وہ اچھا سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کی مثال سراب جیسی ہے، جیسے پیاسا شخص دور سے سراب کو پانی سمجھ بیٹھتا ہے، لیکن جب وہ قریب آتا ہے تو وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ یہی حال کافروں کا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو نافذ سمجھتے ہیں، لیکن جب موت کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا اور اس کے اعمال غبار بن کر اٹھ چکے ہوں گے۔ تیسری مثال میں ان کے عقائد کو سمندر کی تہہ پہ تہ بتہ تاریکیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جہاں انسان کو اور اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا، اتنی تاریکی ہے۔ اور یہی حال کافروں کا ہے کہ وہ
وہ تاریکی مطلق میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کفر تاریکی ہے، گمراہی ہے، ضلالت تاریکی ہے، اور انہی تاریکیوں میں وہ سرگردان ہیں۔ اور سورہ فرقان کا ابتدائی حصہ بھی اس پارے میں ہے کہ جس میں اہم چار باتیں بیان ہوئی ہیں۔ توحید کا تذکرہ ہے، قرآن کی حقانیت اور رسالت کا تذکرہ، اور قیامت کا تذکرہ ہے۔ توحید کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، نہ اس کو کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی شریک ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اسے ایک نفعت اللہ انداز میں عطا کیا ہے اور ایک قدر معین اس کو عطا کی ہے۔ قرآن کی حقانیت، کافروں کے قرآن کے بارے میں دو قسم کے غلط بیانیاں ذکر کی گئی ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا افتراء اور اپنی تخلیق ہے۔ یہ کہتے تھے کہ یہ خود گھڑ لیا ہے پیغمبر اکرم نے، جس میں کچھ دوسرے لوگوں نے بھی تعاون کیا ہے۔ اور دوسری بات جو قرآن کے خلاف کرتے تھے کہ یہ گزشتہ قوموں کے قصے اور کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوا لی ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اور اس کا جواب دیا گیا ہے۔ رسالت، کفار کا خیال تھا کہ رسول بشر نہیں بلکہ فرشتہ ہونا چاہیے، اور اگر بالفاظ انسانوں میں سے بھی ہوتا تو کسی کو نبوت و رسالت ملے بھی تو وہ دنیاوی اعتبار سے بھی خوشحال لوگوں کو ملتی ہے، یعنی دنیاوی حوالے سے مال و دولت والا اور رسوخ والا انسان ہونا چاہیے تھا۔ کسی غریب یا یتیم کو ہرگز نبوت نہیں ملنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل خیال کی تردید کی اور واضح دلائل بیان کیے ہیں۔ اور قیامت کے حوالے سے روز قیامت کافروں کے معبودات باطل سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو بہکایا تھا یا راستے سے یہ خود بھٹکے تھے؟ تو وہ اپنے عبادت گزاروں کو جھٹلا دیں گے اور ان کی غفلت کا اقرار کریں گے، اور پھر ان کافروں کو بڑے بھاری عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ یہ 18ویں پارے کے خلاصہ اور اہم نکات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم معارف قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہو سکیں، دنیا و آخرت کی سعادت سے بہرہ مند فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔